پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ایک نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں ہی نہیں. یہاں پہ جو بھی کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو انیشیٹو خود دینا پڑتا ہے. اکنامکلی پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. 60s میں ہم بہت اچھے تھے, ٹل 70s مڈ 70s ہم کو تھوڑے بہتر ہیں, بٹ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا ڈکلائن ہی ہوا ہے. فرام لاسٹ 3 to 4 years پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں نہیں آ سکی. ابھی بھی اس گورنمنٹ کو میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را انڈسٹری کے لیے ایک پیکیج دیں. اس پیکیج میں ہو کہ وہ سورس آف انکم نہ پوچھی جائے, جہاں سے بھی آتی ہے انکم, انڈسٹری کس نے لگانی ہے اس کو انڈسٹری لگانی دی جائے. آپ نے اپنے اس سارے سفر میں ایسی کیا چیزیں کیں جو باقی بہت سارے انٹرپرینورز نے نہیں کی؟ پاکستان 3 چیزوں میں مار کھاتا ہے جی. پاکستان جو سب سے پہلا جو مارا ہے گڈ گورننس نہیں ہے ہماری, نمبر 1. نمبر 2 ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. تیسری بات ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ ابھی تک وہ چیز نہیں آ سکی. جیسے دیکھیں انڈیا میں ہماری فارن پالیسی نہ ابھی تک ٹھیک ہے نہ کبھی ٹھیک رہی ہے. ہماری انڈیا کے ساتھ پہلے دن سے لڑائی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. ایران کے ساتھ کبھی اچھے کبھی برے, کبھی اچھے برے. 3 ملک ہمارے ہمسائے میں ہیں, تینوں کے ساتھ ہمارے یہ حالات رہے. اب چوتھا ملک ہے چائنا, جو آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اور زیادہ اس کے ساتھ بھی حالات خراب ہو جائے. کہ سینکشن لگی ہے ایران کے اوپر پچھلے 40 سال سے, لیکن اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے انڈیا. 12 سے 15 بلین کے درمیان ان کی ٹریڈ ہے. ہم اس کے بالکل ساتھ ہیں, ہم بھائی ہیں, پاکستان مسلمان بھائی بھی ہیں, ہم ایک دوسرے کا وہ بھی کرتے ہیں. بٹ ہماری ٹریڈ جو ہے نا 1.5 یا 2 کے قریب جاتی ہے, اس سے جا کے جا ہی نہیں رہی. ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں شارٹ کٹ مارے جاتے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ. بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کا نام اسمارٹ وے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کر لیتے. شارٹ کٹ جو ہے نا وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا. اچھا ہوگا لیکن شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا. ایک ایڈوائز, ایک میسج آپ شیئر کرنا چاہیں ان لوگوں سے جو کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر کام کرتے ہیں. آپ نے بد دل نہیں ہونا, آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے ہر چیز کو فیس کرنا. جو بھی کام کرنا ہے نا دل کے لگن کے ساتھ, پوری کرج کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, پھر آنیسٹی. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ عرفان اقبال شیخ صاحب. آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے, فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمین ہیں زبیدہ گروپ کے, جس کے بینر تلے بہت ساری کمپنیز آ رہی ہیں, جس میں مشہور زمانہ الفتح اسٹور اس کی چینز ہیں. اس کے علاوہ الفتح ٹریول ہے اینڈ AVI آپ کی فارماسیوٹیکل ہیں, دا لسٹ گوز آن. یہ بتائیے کہ یہ اتنے منصب, اتنی کمپنیز کی آپ چیئرمین شپ کر رہے ہیں, صدارت کر رہے ہیں, یہ پروفائل, یہ پورٹ فولیو اور اس سے جڑی باتیں تو ہم کریں گے. پہلے ہمیں اس جرنی کے بارے میں تو بتائیے جو عرفان اقبال نے شروع کی اینڈ ہی از ہیئر ناؤ آن دیز پوزیشنز. ایکچولی my father started this business. We are doing business in this city since 1941. اچھا. اور پارٹیشن سے پہلے ہم الحمرہ کے نام سے بزنس کرتے تھے, پھر سپریشن ہوئی تو 1968 میں الفتح کا نام رکھا گیا. اور بائی دی گریس آف گاڈ الفتح میں برکت بھی تھوڑی سی محنت بھی ہم نے کی, کیونکہ محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ فیلڈ میں, ہم ایگریکلچر میں بھی ہیں, ہم الفتح ٹریولز اینڈ ٹور میں بھی ہیں, ہم الفتح الیکٹرانکس میں بھی ہیں, الفتح اسٹورز میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم مختلف اور بھی کام کرتے ہیں. کنسٹرکشن کا کام بھی ہمارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ محنت کریں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہر چیز پاسبل ہے, کچھ چیز امپاسبل نہیں ہوتی. تھوڑی سی محنت چاہیے, تھوڑی سی آپ کو فوکس, آپ کو ڈیڈیکیٹڈ قسم کی آپ کو ایک لائف چاہیے, اور پھر کام کرنے کا شوق بھی ہو. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز کو آپ بڑی اچھی طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی اسکل ہو اور تھوڑا سا آپ بزنس مائنڈیڈ ہوں اور کام کرنا چاہتے ہوں. اچھا شیخ صاحب دیکھیں, ایک تو نظریہ, ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو آپ نے بیان کیا کہ آپ میں اسکل ہو, اسمارٹ ہوں آپ, اور آپ کام کرنا جانتے ہو. ایک نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں ہی نہیں. جو اکانومی کے حالات ہیں اور جس طرف ملکی حالات ہیں اور چیزیں بڑھ رہی ہیں, دیر از نتھنگ لیفٹ ہیئر.
وہ جس نقطہ نظر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اپرچونیٹیز پاکستان میں ابھی بھی بہت ہیں, بے شمار روم ہے, بے شمار انڈسٹری ایسی ہے جو کہ یہاں پہ لگ سکتی, جو لگی نہیں ابھی تک, جس کی بڑی گنجائش ہے یہاں پہ. انفارچونیٹلی پاکستان میں اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پراپر ایسا کوئی ادارہ یا ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ کرے, فیسیلیٹیٹ کرے اور چیزوں کو آپ کے لیے کوئی مطلب آپ کی ہیلپ کر سکے. یہاں پہ جو بھی کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو انیشیٹو خود دینا پڑتا ہے, آپ نے اس میں خود کرنا ہے, خود اس میں جا کے اس کو پورا ڈگ کرنا ہے, اور اس کے پھر دیکھیے ہر کام جو ہے نا اس کی جب تک اس کے میرٹ پہ آپ نہیں جاتے اس کے رزلٹ نہیں آتے. تو آپ بغیر اس کے ڈگنگ کے, بغیر اس کی R&D کے آپ شروع کر دیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی نقصان میں جائیں گے. تو ہر کام کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں انفارمیشن, اس کا نالج اور اس کا ہاؤ ٹو ڈو اٹ, آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں نالج اکٹھا کرنا پڑے گا, پھر جا کے آپ اس کو کر سکیں گے اور کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ بالکل ایسی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپرچونیٹیز کوئی نہیں, یہاں پہ جابز نہیں ہے, یہاں پہ مسائل ہیں. اکنامکلی پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, اور نہ کوئی پچھلے 75 ایئر سے ہمارے پاس ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے رہے. 60s میں ہم بہت اچھے تھے, ٹل 70s مڈ 70s ہم کو تھوڑے بہتر ہے, بٹ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا ڈکلائن ہی ہوا ہے. ہم چیزوں کو پھر ایک فیزز آتے رہے مختلف زمانے میں, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی, کچھ اس میں تھوڑا بہتر ہوا, پھر یہ رجیم میں ان کے مشرف صاحب کے رجیم میں کچھ تھوڑی چیزیں بہتر ہوئیں. تو یہ بہرحال پاکستان اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے, یہ بالکل ECG کی طرح چلتا ہے, اور اسی طرح آپ کو لگتا ہے چلتا ہے, اور یہ ایسے ہی چلنا ہے. تو اس میں ایک چیز جو میں نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ دیکھی ہے کہ جو تو بندہ کام کرتا رہے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا, اور جو کوئی بندہ اچھے وقت کے انتظار میں رہے گا اس کا اچھا وقت نہیں آئے گا. پاکستان میں کام کرو, اچھا برا وقت ساتھ آتا رہے گا, اس کے ساتھ آپ نے کام کرتے جاؤ اور چلتا جائے گا. اچھا سر, اب تھوڑا سی بات کرتے ہیں موجودہ اس وقت جو آپ نے کہا ہے کہ ہر دور میں کام کرنا چاہیے, اور اس دور میں بھی معاملات جاری ہیں اور بہت سارے لوگ جاری رکھے ہوئے سمیت آپ کے. یہ بتائیں کہ اس وقت جو حکومت کی پالیسیز ہیں, اور پھر آپ جانتے ہیں کونسل بھی بنائی گئی, اور ان پالیسیز میں ایک تاثر فی الحال یہ ہے کہ چیزوں میں ٹھہراؤ ہے, جو ایک اسپائک انسرٹنٹی, ایک اکنامک ٹربولنس تھا, اب وہ کافی حد تک تھم چکا ہے. آپ گراؤنڈ کے آدمی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں حقیقت ہے یا یہ صرف ابھی ایک تھوڑی سی فیبریکیٹڈ سچویشن ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, فرام لاسٹ 3 to 4 years پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں نہیں آ سکی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی. تو سب سے پہلا تو یہ تھا. اب تھوڑا سا یہ ہوا کہ اب تھوڑا سا بہتر ہوا, تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے, جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی ٹرن ہوئی ہیں کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پھر IMF کے ساتھ جو پروگرام تھا آپ کا 7 بلین کا, وہ پروگرام آپ کو جو ان کا ایک ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی فنڈ جو ہے نا آپ کا فنڈ فیسلٹی, وہ آپ کو مل گئی, جس کی وجہ سے ابھی آپ کی چیزیں کو تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہیں, تھوڑے سے پازیٹیو انڈیکیٹرز آنے شروع ہوئے ہیں. بٹ اس میں 2-3 اچھی چیزیں, وہ میں اس کی بات کر لوں کہ انفلیشن ریٹ آپ کا کم ہوا, آپ کے مانیٹری پالیسی کے ریٹ آپ نے تھوڑے سے اس میں ایڈریس کیے اور کم کیے. بٹ آپ ابھی بھی جب کمپیریزن کریں گے اپنے جو کمپٹیٹر ہیں, ہمارے جو ملک ہیں وہ 3 ہیں زیادہ, جس کے ساتھ ہم زیادہ کمپیٹ کرتے ہیں. ایک انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے. اب یہ تینوں ہمارے نیبر ہیں, اور اب وہاں پہ آپ دیکھیں ابھی بھی ہم نے اپنے جو مانیٹری پالیسی کو ہم نے ایڈریس بھی کیا ہے, بٹ ہم 22 سے ابھی بھی 12 پہ ہیں. اور آپ جب کمپیریزن کریں گے تو چائنا 3.85 پہ ہے % پہ ہے. آپ کا جو کیا نام ہے بنگلہ دیش ہے وہ تقریباً 7% کے لگ بھگ ہے, اور انڈیا جو ہے وہ 6.85 پہ ہے. تو ابھی بھی ہم ان سے تقریباً ڈبل ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا ایک سسٹم جو الیکٹریسٹی جو بیس کرتی جو ان پٹ ہے مین ہماری انڈسٹری کی انرجی, وہ ہم ان سے ڈبل پرائسز میں ہیں. وہ 8 سینٹ میں دے رہے ہیں آپ کی الیکٹریسٹی, ہم دے رہے ہیں 16 سینٹ میں. تو ہم کمپیٹ کیسے کریں گے, ہم کس طریقے سے ان کو جا کے کمپیٹ کر سکیں گے؟ کراپ ہماری اچھی نہیں ہو رہی, کاٹن کی
ہمارا ایگریکلچر کا معاملہ ابھی تک بہتر نہیں ہو سکے، حالانکہ بڑی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، بٹ ابھی تک ہم اس میں اس ٹارگیٹ کو، اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے پچھلا سال جو ہمارا تھا ایگریکلچر میں جتنے بھی فارمر تھے بیچارے مارے گئے. آپ کی ویٹ کی پرائس 2300-2400 میں آ گئی، آپ کی کپاس والا معاملہ بالکل ڈاؤن ہو گیا، آپ کی میز میں بہت مار کھائی انہوں نے. تو ایک پورا پچھلا سال فارمر جو ہے نا وہ تو ایگریکلچر میں تو بری طریقے سے پس گیا. اب رہ گیا کہ اس کو کیسے ہم آگے لے کے چلیں، کس طرح سے اس کی بہتری ہو سکتی ہے. دیکھیں اس ملک میں یا کوئی بھی ملک ہو، جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے وہ ملک آگے نہیں جا سکتا. ہم نے پچھلی بھی گورنمنٹ کو یہ کہا تھا، ابھی بھی اس گورنمنٹ کو میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را انڈسٹری کے لیے ایک پیکیج دیں. اس پیکیج میں ہو کہ وہ سورس آف انکم نہ پوچھی جائے، جہاں سے بھی آتی ہے انکم، انڈسٹری کس نے لگانی ہے اس کو انڈسٹری لگانی دی جائے. دیکھیں ایک تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ حل ہوگا کہ آپ کا روزگار وہ آپ کا لوگوں کو ملنا شروع، کیونکہ آپ کے پاس تو 52 لاکھ 55 لاکھ بچہ ہر سال آپ کی اس میں شامل ہو رہا ہے. بچے پیدا کرنے کا پاکستانیوں کو بہت شوق ہے، تو وہ آبادی آپ کی مسلسل بڑھ رہی ہے، آپ کی فوڈ کی، آپ کی دوسری چیزوں کی آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے جب تک آپ جابس کریشن نہیں کریں، جابس کریشن گورنمنٹ نہیں کر سکتی، جاب کریشن انڈسٹری کرتی ہے، ٹریڈ کرتی ہے. شیخ صاحب میں سوری انٹرجیکٹ کر رہا ہوں آپ کو. ایک تو سائڈ یہ ہے جس پہ بزنس کمیونٹی کو اوور آل سپورٹ حاصل ہو یا نہ ہو گورنمنٹ کی سائڈ سے، اس کا ذکر رہتا ہے. دی ادر سائڈ از وچ از دی پرائیویٹ سائڈ وچ از پیورلی ڈن بائی دیم اینڈ دی ادر انٹرپرینورز. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے اس سارے سفر میں ایسی کیا چیزیں کیں جو باقی بہت سارے انٹرپرینورز نے نہیں کی، یا آپ ایسا کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں کرنی چاہیے؟ پالیسیز تو گورنمنٹ کی اپنے مطابق چلتی رہیں گی، کبھی پلس کبھی مائنس میں. واٹ آر دوز تھنگس؟ دیکھیے پالیسیز کا انفارچونیٹلی یہاں پہ تو ہمیشہ سے میرا بھی تو ایف پی سی سے ہی جب رہا، تو میں نے تو 13 R&D کا ایک پورا سیکشن کھولا، اس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ پالیسیز چینج کریں گے تو چیزوں. پاکستان 3 چیزوں میں مار کھاتا ہے. پاکستان جو سب سے پہلا جو ہمارا ہے گڈ گورننس نہیں ہے ہماری، نمبر 1. نمبر 2 ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ 75 ایئر سے ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اب اس مقام پہ پہنچے ہیں. تیسری بات کہ ہمارا جو ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ ابھی تک وہ چیز نہیں آ سکی. جیسے دیکھیں انڈیا میں میں حالانکہ انڈیا کے ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، آف کورس، مطلب ایز اے انڈیا کے میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ انڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ نیشنلزم ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم ایز اے نیشن ایکٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی نہیں کی گئی، اس کے اوپر ٹریننگ کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا گیا، تو جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں. اب میں مودی کی ایک تقریر کا بھی اس میں چھوٹا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو مجھے بڑے امپریس کیا. اس نے کیا تھا کہ ہم نے 75 ڈیز میں یہ کیا ایک بڑی مشہور تقریر ہوئی تھی. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے اٹریکٹ کی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا جی کہ ہم نے 240 بلین ان 75 ایئرز میں FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم نے وصول کی. لیکن یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے. ہمارا کارنامہ یہ ہے کہ یہ 240 بلین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ 161 کنٹریز سے ہم نے کی. تو ہماری فورن پالیسی نہ ابھی تک ٹھیک ہے، نہ کبھی ٹھیک رہی ہے. ہماری انڈیا کے ساتھ پہلے دن سے لڑائی ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، نہ کبھی ہوتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. ایران کے ساتھ کبھی اچھے کبھی برے، کبھی اچھے برے. 3 ملک ہمارے ہمسائے میں ہیں، تینوں کے ساتھ ہمارے یہ حالات رہے. اب چوتھا ملک ہے چائنا، جو آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اور زیادہ اس کے ساتھ بھی حالات خراب ہو جائیں. ایسے لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے پوری دنیا میں جو ملک بھی ترقی کی ہے نا، انہوں نے ریجنل ٹریڈ کی ہے. ہم نے ریجنل ٹریڈ کو بالکل ایک سائڈ میں پسے پش کر دیا ہوا ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسیز کو بالکل ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ہم آج اس حالات میں پہنچے. افغانستان میں معاملات ہمارے خراب چل رہے ہیں، بھارت ہمارا ویسے ہی جو ہے اس کے ساتھ مسئلے مسائل ساری دنیا جانتی ہے. اور اسی طرح اب جو ہے ایران کے ساتھ بھی معاملات کبھی پلس کبھی مائنس، اور چائنا کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ خراب ہو رہے ہیں. اور اب میں اس کا تھوڑا سی ایک میں مثال یہ دوں گا کہ سینکشن لگی ہے ایران کے اوپر پچھلے 40 سال سے، لیکن اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے انڈیا. 12 سے 15 بلین کے درمیان ان کی ٹریڈ ہے. ہم اس کے بالکل ساتھ ہیں، ہم بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کا وہ بھی کرتے ہیں.
بٹ ہماری ٹریڈ جو ہے نا 1.5 یا 2 کے قریب جو جاتی ہے، اس سے جا کے جا ہی نہیں رہی. اس کی 2-3 وجہ یہ بڑے آسانی کے ساتھ 5 بلین جا سکتی ہے. ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پائپ لائن ڈلوا کے اپنی گیس کا وہاں پہ انہوں نے کروا لیا انڈیا نے. ہم آج تک اپنی 25 کلومیٹر کی پائپ لائن ہم نہیں ڈلوا سکے. حالانکہ انہوں نے اپنا پورا کر دیا تھا، ایران نے وہ اپنے بارڈر تک لے کے آ گیا، ہم نے آگے نہیں کر سکے. تو کچھ ہماری پالیسیز، کچھ ہماری نالائکی ہیں، کچھ ہماری ڈرپوکی، اور کچھ ہم کام نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ سے ہم آج ان حالات، یہ تو سر ہمارے اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی ہے جس کا آپ بڑا زبردست مشاہدہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو آپ اپنے اس جو آپ کا وینچر ہے الفتح گروپ کا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ ہم نے ان کے سٹورز یہاں پہ لاہور میں بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں، اور اس کی گروتھ بڑی میسو ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے تو دیکھی. اس کے پیچھے کیا برین ہے، کیا ماڈل ہے، کیا ایکشن ہے جو آپ لیتے ہیں، اور آپ کی برانچز پہ برانچز ایکسپینشن ہو رہی ہیں؟ میں اسٹل ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہماری سپیڈ وہ نہیں ہے جو کہ سپیڈ والمارٹ کی ہے یا اور اپنا دنیا میں بڑی چینج کیا ہے. بہت کام کیا لوگوں نے. اور میں ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس 25 کروڑ کی عوام ہے، ایک بہت بڑی ہمارے پاس تعداد ہے لوگوں کی. تو فوڈ جو آپ کی یہ جو اپنا سٹورز ہیں، دوسرا اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی کم نہیں ہونی. نہ ایجوکیشن کی ہونی ہے، نہ اس کی ہونی ہے، نہ ہیلتھ کی ہونی ہے. یہ 3 چیزیں جو نا، یہ تو نہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور فوڈ، کیونکہ ہیلتھ اور فوڈ یہ تینوں چیزیں، اور پلس اسکولنگ، ایجوکیشن، اس کی ڈیمانڈ رہنی ہے. تو کوئی بندہ بھی جس کو تھوڑی سی اللہ نے سینس دی ہو، تو وہ اگر اس میں آ رہا ہے اور اس کو چیز کو سمجھ رہا ہے، اس طریقے اسی میرٹ کے مطابق اس میں جائے گا تو اس کو کامیابی ملے گی. میں بالکل اس میں نہیں کہتا کہ ہم کو سپر ہیومن ہے. ہم نے محنت ضرور کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں شارٹ کٹ مارے جاتے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ. بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کا نام اسمارٹ وے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کر لیتے. شارٹ کٹ جو ہے نا وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا. اچھا ہوگا، لیکن شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا. جب آپ پروسیس سے گزر کے آئیں گے نا تو وہ لانگ ٹائم بھی ہوگا اور لانگ ٹرم بھی چلے گا آپ کے ساتھ. تو اس لیے اپنی اولادوں کو یہ اس میں لے کے جائیں کہ شارٹ ٹرم نہیں کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ کرو. شارٹ ٹرم بھی کرو، لانگ ٹرم بھی کرو، اور ساتھ اس کو لے کے چلو، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرو. ادروائز تو آپ اس طرح سے چلتے جائیں گے. اور جس طرح سے پاکستان دیکھنے کی ہو رہا ہے آج، انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی تھی 3-4 سال اس نے گزارے، ایک پالیسی بنائی. دوسری گورنمنٹ آئی، اس نے کہا یار 100% ڈگری 180 ڈگری پہ اس نے آگے نئی ایک پالیسی دی. اب جو بندے نے جس نے اپنی فیکٹری لگائی تھی اس کی بیس کے اوپر وہ بیچارہ تو مارا گیا. اب اس کو نئے سرے سے جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پہ. تو ہم تو ایڈجسٹمنٹوں میں رہے ہیں پچھلے 50 سال سے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ہم تو ایڈجسٹمنٹوں سے میں یہ اپنا چلتے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لو، اس کے ساتھ کر لو. اور بے شمار فیلیئرز بھی لوگوں کے اسی وجہ سے ہوئے. تو جب تک ہم پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں لائیں گے، کنسسٹنسی نہیں لائیں گے، یہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ اب سر آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کافی آپ اس میں پروگریس کر چکے ہیں، الفتح ای مال. تھوڑا ہمیں یہ بتائیے کیا ہے کانسیپٹ اور اس کے اندر واٹ از ڈفرینٹ یو آر ڈوئنگ؟ دیکھیں ای مال جو ہے نا، یہ تو ہم آج کل ٹیکنالوجی بیس اپنا بزنس چل رہے ہیں دنیا میں. اور آگے جو گروتھ بھی ہے وہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں ہے، آئی ٹی میں ہے، اے آئی میں ہے. اور آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں آگے بڑھنی ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں اب آپ مجھے بتائیں امریکہ کو چائنا سے کیا پرابلم ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے ٹیکنالوجی میں. اے آئی میں آج سے 10 سال پہلے امریکہ کا شیئر ہوتا تھا 10%، سوری 49%. اب اس کا شیئر رہ گیا ہے 27.5، اور آپ کا جو چائنا ہے وہ 32 پہ چلا گیا. تو اب یہ جنگ جو ہے نا وہ یہ اکانومی کے علاوہ اب یہ آئی ٹی کی بھی جنگ ہے، اور یہ اپنا ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جو آگے آنے والے وقت پہ، اور اے آئی کی جنگ ہے. تو ہمیں اس کے لیے اب اپنا آگے بڑھنا ہے، اس میں آگے لے کے آنا ہے. ہمارے پاس فری لانسر ہیں. ہمارے فری لانسر لے رہے ہیں $12 سے $15 لے رہے ہیں. انڈین جو فری لانسر ہے وہ لے رہا ہے $25 سے $30 لے رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی پالیسی نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو رہے. انڈیا 152 بلین کی کر رہا ہے، آئی ٹی میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہماری تو پورے اپنے پاکستان کی 27 بلین سے ابھی اوپر نہیں گئی. ہم نے ایک بار 31.8 بلین پہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم 27-28 میں، اس بار شاید کہتے ہیں 29 اور 30 کے درمیان ہوگا. بٹ یہ بہت بڑھ سکتی ہے، اس کے اوپر کام
کیا جائے اور ٹیکنالوجی بیس کام کیا جائے, اور ہمارے کوئی جو ہمارے بچوں کا آئی کیو انڈین کا ہم سے بہتر نہیں ہے, صرف مواقع نہیں, اپرچونیٹیز نہیں ملتی, پراپر فیسیلیٹیشن نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں سے گورنمنٹ کو اگر ہماری حکومتی اہلکاروں سے, عہدیدارانوں سے بات چیت ہو تو اس میں وہ بزنس کمیونٹی کو بھی خاصی چیزوں میں دوش و ٹھہراتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری چیزوں میں بزنس کمیونٹی بھی جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہوتی ہمارے ساتھ. ٹھیک کہتے ہیں. سو یہ اس میں بزنس کمیونٹی کے اوپر بھی آپ کوئی لب کشائی کریں کہ کیا سارا پرابلم جو ہے وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہی ہے, بزنس کمیونٹی ہیز ڈن نتھنگ رانگ؟ میں بتا رہا ہوں, تو واٹ شوڈ بی سم تھنگ دیٹ شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ. من حیثل کو ہم خراب ہو چکے ہیں. آپ اس کی بیوروکریسی کو لے لیں, آپ گورنمنٹ کے اس کو لے لیں, یا ہمارے بزنس مین کو لے لیں, یہ تالی دونوں طرف سے بجتی ہے. میں اس میں بالکل, لیکن میں پھر بھی کہوں گا جن حالات میں پاکستان میں چل رہا ہے, بیوروکریسی نے تو آپ نے ایک جتنے پیپر لکھے جاتے ہیں نا اس میں بیوروکریسی میں, پوری دنیا میں اتنا کاغذ ضائع نہیں ہوتا جو پاکستان میں ضائع ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے, بٹ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کچھ نہیں. کاغذ پہ کاغذ بھی لکھتے جا رہے ہیں, پالیسی پہ پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ بالکل کام صرف اتنا ہی ہو رہا ہے, پیپر پہ لکھا جا رہا ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا. میں اس میں بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ میں دیتا ہوں کریڈٹ کہ ان حالات میں ان حالات میں اپنے بزنس کو آگے لے کے چلنا, یہ میں سیلوٹ کرتا ہوں ان بزنس مینوں کو جو کام کر رہے ہیں. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اکانومی اگر کھڑی ہے تو بزنس مینوں کے اوپر کی کام کی وجہ سے کھڑی, جو انڈسٹریسٹ ہیں جنہوں نے محنتیں کی اور جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. بزنس تو کمیونٹی, ہمیں تو پالیسی آج تک کوئی اچھی نہیں دی گئی. سر بزنس کمیونٹی کو جو چیلنجز ہیں گورنمنٹ سے وہ تو ایک طرف, لیکن حکومت کو جو بڑے کنسرنز ہیں بزنس کمیونٹی سے, ان میں ون آف دا بگیسٹ کنسرن ہے کہ جی یہ ٹیکس نہیں جمع کراتے, ٹیکس ایویژن بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ آپریشنل کاسٹ کے اندر ہو یا اوور آل پروفٹس میں ہو یا سیلز میں ہو, جس قسم کی ٹیکسیشن ہو چکی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیا کی ایک بات بتاتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ میں ٹیکس ایویژن نہیں ہوتی, یا امریکہ میں وہ نہیں کرتے؟ سب کچھ ہوتا ہے, بائی بکس کرتے ہیں وہ بھی. دیکھیں یہاں پہ انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کا سیکٹر ہے یہ ٹریڈ کہہ لیں آپ, جس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹورز ہیں جتنے بھی ہماری ہیں, یہ کروڑوں کے حساب سے ہیں. یہاں پہ ہم آج تک ان کو رجسٹر نہیں کر سکے. آپ کی شالم مارکیٹ ہے لاہور میں, 40,000 وہاں پہ شاپ کیپر ہیں, 5,000 رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہاں پہ, 35,000 نہیں ہیں. اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کرتا, کیونکہ 35,000 سے جا کے وہاں پہ ایک انسپیکٹر جاتا ہے, وہ ان سے 15,000 سے 20,000 روپیہ, اور پھر جو بڑے والا ہوتا ہے اسی سائز کے حساب سے کسی 40,000 روپئے کسی 50,000 روپئے وہ اکٹھا کرتے ہیں. اب آپ 35,000 کو ایوریج آپ 25,000 یا 30,000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً 7.5 بلین جو جاتا ہے وہاں پہ اور آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کرتے وہ کہ ان کے پاس پوری فورس نہیں ہے. نمبر 2, ایسی سچویشن میں جو بزنس مین ہیں یا جو شاپ کیپرز ہیں وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ ٹھیک ہے. جو دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ایکچولی ہمارا بزنس مین جو نا پس گیا وہ والا جو کہ ٹیکس دے رہا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم تو ٹیکس ہم ہی کو اسکویز کیا جائے گا, ہم ہی کو اسکویز کیا جائے گا. جو نیا بندہ ہے اس کو نیٹ میں لانے کے لیے آپ کو ایک پلان ہونا چاہیے, پروگرام ہونا چاہیے, وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکا. ہم نے کتنی بار کیا کہ اپنی بیس کو براڈن کریں گے آپ تو پھر جا کے آپ کے معاملات حل ہوں گے. ہم آج تک نہیں کر سکتے. ہماری جو اپنا ایف ایم ہے ان سے بھی میرے بھائی کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ریٹیل کے چھوٹے والے جو شاپ کے چھوٹے لوگ ہیں ان کو آپ پکڑیں گے اور ان کو لائیں گے تو ہم آپ کو مانیں گے. تو وہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. انڈسٹری والے بھی انویژن کرتے ہیں, سب انویژن ہوتی ہے, بٹ کس کے ساتھ مل کے ہوتی ہے مجھے بتائیں. بیوروکریسی کے ساتھ مل کے ہوتی ہے, مل ملا کے جو مل ملا کے ہوتا ہے. تو یہ سسٹم جب تک آپ اچھا نہیں لے کے آئیں گے یہ پرابلم رہے گی. اور یہ پرابلم ویسے ساری دنیا میں بھی ہوتی ہے بٹ کم ہوتی ہے نسبتاً. ہمارا کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ لوگ اس میں آنا ہی نہیں چاہتے, اور نہیں آتے اس میں تو وہ بچے ہوئے ہیں. ہمارا جو بھی بزنس مین اپنے نیٹ میں آ گیا ہے وہ تو بیچارہ ہمیشہ کے لیے آ گیا, اس کو تو جان نہیں چھوٹتی. تو جب تک پالیسیز جب تک آپ کے یہ ٹھیک نہیں بنیں گے یہ سسٹم
ख़राब रहना है. اب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں میں کراچی میں 2 سال رہا ہوں, تو پہلے مجھے کراچی کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. ہم جاتے تھے اپنے بزنس کے لیے کرتے تھے, بٹ کراچی میں کوئی کام رکتا نہیں ہے. کراچی میں ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں, آپ پیمنٹ کرتے جائیں, آپ کے کام ہوتے جائیں گے. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں پھر بھی وہاں پہ کام ہو جاتا ہے. لاہور میں یا پنجاب میں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں روک کے بیٹھ جاتے ہیں, کام نہیں کرتے. تو یہ سسٹم جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے سر؟ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اور نمبر 2, گورنمنٹ نے اس کے اوپر کبھی بھی ان پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر کی بھی ہے تو وہ آدھا کام کیا ہے, پورا مکمل ایک اپنا پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم اس عذاب میں. میں سچی بات آپ کہتا ہوں, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ 2 اکاؤنٹس بنانے سے بہت بہتر ہے کہ ایک اکاؤنٹ بن جائے, اور اس کی وجہ سے ہم آپ آسانی, کیونکہ اگر آپ کے 2 اکاؤنٹ ہوں گے تو آپ کا اپنا اسٹاف جو ہے نا آپ کو کھانا شروع کر دے گا. تو ایک پالیسی لے کے آئیں, ریٹ کو مناسب کریں, چیزوں کو ریگولائز کریں. گفتگو سر آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک طرف تو کنونشنل کاروبار بزنس جاری ہے, اور وہ ظاہر ہے آپ لوگ اور آپ جیسے کئی کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. اب یہ جو نیا دور آیا, اس نئے دور میں ای کامرس بڑا ان ہے. آئی ایم شیور آپ نے اور آپ جیسے اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کچھ پارشل کنورژن کی ہے آف یور بزنس, لیکن ایسا بہت سارا بزنس مین, ایسا انٹرپرینور, ایسا ای کامرس میں کام کرنے والا بندہ یا بندی بیٹھے ہیں جو کہ مارکیٹ کا ایک اچھا شیئر لے کے جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کنونشنل بزنس جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں, اور یہ ای کامرس کی جو ویو آئی ہے گزشتہ کچھ سالوں سے, اور آگے خیال ہے کہ کافی آئے گی, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ہینڈل دس آل, واٹ از دا پلان؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دنیا کو آپ دیکھیں, دراز ہے یہاں پہ, علی بابا وہاں پہ چائنا میں, اور وہاں پہ آپ کا امیزون, اور جس سپیڈ کے ساتھ جو بزنس جو گین وہ کر گئے ہیں, دیٹ از انبلیویبل. اب جتنی بھی ہماری نئی پود ہے یا نئے لوگ بچے جو ہمارے پڑھ کے آ رہے ہیں, وہ تو سارے آن لائن آرڈر دیتے ہیں. اور جو ہمارے کنونشنل بزرگ ہیں جو ہمارے, جو ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہم خود جا کے دیکھ کے چیک کر کے لیں گے, بٹ نئی جو قوم ہے وہ ساری کی ساری آرڈر. آپ فوڈ پانڈا دیکھیں, جو بھی دیکھیں اس کی اسپیڈ امیزنگ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے, اور آپ جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, جو جتنی جلدی اس کو اڈاپٹ کرے گا اتنا زیادہ سکسیزفل ہوگا, اتنا زیادہ بزنس کر سکے گا. تو ہم تو اس میں پوری طرح سے آ چکے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, نئے سسٹم کو ساتھ الائن نہیں کریں گے, آپ بزنس میں گرو ہی نہیں کر سکتے. یہ بتائیں کہ اس سارے میں کتنا پلان میں چینج کرنا پڑا آپ کو, یا کوئی پلان میں چینج نہیں کرنا پڑا, یہ جو ای کامرس والی چیزیں مرج ہوگی ان دس کنونشنل بزنس؟ نہیں, کنونشنل بزنس جو ہے نا اس کا بالکل سٹائل اور ہے. جو آپ کا ای کامرس ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کے جو اپنا رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ کو اس کے مطابق ٹیکنالوجی کو بیسٹ, اس میں جو آپ کو ٹیکنالوجی لانی پڑے گی, بیسٹ اس کی آپ کے پاس انفو ہونی چاہیے, اور جو لیٹسٹ چینجنگ آ رہی ہیں, اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ چینجنگ آ رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم ایک سافٹ ویئر دیتے ہیں اور پتہ لگتا ہے اس سے اچھا ایک سافٹ ویئر آ گیا, اس سے اچھا سافٹ ویئر آ گیا. تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ اپ گریڈ نہیں کریں گے آپ بزنس حاصل نہیں کر سکیں گے. اس میں اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے, اور میں تو اپنی جتنے بھی قوم ہے ینگسٹرز ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اس میں آؤ, اس میں بہت آپ کے لیے روم ہے, آپ کے لیے بڑی جگہ ہے, اور اس میں آپ بڑا کچھ کر سکتے ہو, اور بڑی دنیا بڑے بچے اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آج کل تو یہ آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے, یہ موبائل جو ہے اس میں سب کچھ ہے, ہر چیز آپ نے جانا ہے, آپ نے کسی بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو یہ سورس ہے, آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ دنیا میں کیسے ہو رہا ہے, اور وہ چیز الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی آنی ہے. دنیا میں اگر پچھلے سال آ گئی تو اس سال آئے گی, تو آپ اس کے ساتھ پوری طرح سے رہیں اس میں, تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ایک آخری سوال آپ سے شیخ صاحب, آپ نے ماشاءاللہ کئی سال بلکہ کئی دہائیاں ہو گئی ہیں آپ کا کاروبار میں, آپ کا خاندانی کام ہے, اور کئی کمپنیز آپ چلا چکے ہیں. کوئی ایک ایڈوائز, ایک میسج آپ شیئر کرنا چاہیں ان لوگوں سے جو کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں,
کنونشنلی یا نان کنونشنل, ای کامرس یا فزیکلی کہیں جا کے, واٹ از دیٹ ون ایڈوائز یو ول گیو کہ اس پہ وہ جڑے رہیں؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں پہلے جیسے آپ سے کہا کہ کوئی شارٹ ٹرم آپ نے اس میں نہیں جانا, آپ نے جانا ہے شارٹ کٹ نہیں مارنا, آپ نے پروسیس میں جانا. اپنے اولاد کو بھی پروسیس میں ڈالیں, ان کو کام کرنے کی عادت بھی ڈالیں. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب آتا ہے پڑھ کے تو اس کو آپ سیدھا لے آتے ہیں مینجمنٹ میں, جب کہ اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اس کو پروسیس سے گزار کے لے کے. میں نے اپنے بچے جب کینیڈا سے پڑھ کے تو میں نے ان کو پہلے ویئر ہاؤس میں بھیجا, اچھا, پھر میں نے اسٹور کے اس میں ویئر ہاؤس میں بھیجا, پھر میں نے ان کو ریٹیل پہ لگایا 1 سال, اس کے بعد میں لے کے آؤں مینجمنٹ میں, تاکہ وہ ہر پروسیس سے گزرے, انہیں پتہ ہو کہ کون سی چیز کس طریقے سے ہوتی ہے. تو پروسیس سے گزاریں اپنے آپ کو. دیکھیں, ہر کام ہو سکتا ہے, بٹ پہلے اس کے لیے آپ کو اس کی ٹیکنالوجی اس کو پہلے جاننا اور اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں دیکھنا, اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن لینا آپ کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ اپنا R&D میں جا سکتے ہیں جائیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی R&D کے اوپر کام ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے. قسمت میں ڈال دیتے ہیں تو ہم تو ڈائریکٹ اپنا چیزوں کو لینا شروع کرتے ہیں. جب تک اس چیز کی R&D پوری نہیں کریں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اپنے بچوں میں جو سجو کا وہ شوق ڈالیں کہ ہر چیز کی پہلے اس کی پوری ریسرچ کیجیے, اس کی سورسنگ کیسے ہوتی ہے, اس کی چیزیں کیسے بنتی ہیں, کیسے ہو رہا ہے تیار, دنیا کیسے کرتی ہے, اس کے بارے میں ان کو پتہ چلے تو پھر اس پہ کامیابی آئے گی. تیسری بات جو مین ہے, پاکستان میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر کام کرتے جاؤ. آپ نے بد دل نہیں ہونا, آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے ہر چیز کو فیس کرنا ہے. ہر چیز کو فیس کرو گے تو اس کو دیکھو آپ سے مسٹیکس ہوں گے, پھر آپ اپنی مسٹیک سے ہی سیکھتے ہو, بٹ جب تک آپ اس پروسیس میں نہیں پڑھو گے آپ نہیں جان سکو گے. تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے نا, دل کے لگن کے ساتھ, پوری کرج کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, پھر آنیسٹی کے ساتھ کرو گے اور اپنے میرٹ کے ساتھ کرو گے, انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. میں نے یہ ساری زندگی میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے اور میں نے کر کے دیکھا ہے کہ آپ نے جب ایک چیز کا بیڑا اٹھا لیا کہ میں نے اس کو کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو, تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. ہر چیز پاسبل ہوتی ہے اگر آپ میں جذبہ ہو اور آپ میں جرأت ہو اور آپ میں کام کرنے کی لگن ہو. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ مل کے ہوتا ہے. اور پھر اپنے میں لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اچھا انسان بنائیں. جو اچھا انسان ہوگا نا وہ اچھا بیٹا بھی ہوگا, اچھا داماد بھی ہوگا, اچھا باپ بھی بعد میں بنے گا. اچھی اپنی اولادوں کو اچھا انسان بنائیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کر کے بیٹھے ہوئے. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں, چیک نہیں کرتے. ٹریننگ کریں اور ٹریننگ یس ایسے کرنی پڑے گی, اور ٹریننگ کریں گے تو وہ آئندہ بھی ساری عمر ان کے لیے کام آئے گی. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ جی عرفان اقبال شیخ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پلیئر سر, تھینک یو.